آج ہم ایک ایسی تحقیق پر بات کرنے والے ہیں جہاں میری نئی ریسرچ ایک بے حد پیچیدہ کہانی کو سامنے لاتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو سخت حیاتیاتی حقائق اور گہرے جیو پولیٹیکل نظریات کو ایک ساتھ جوڑتی ہے۔ ایک مصنف اور تحقیق دان کی حیثیت سے میں نے اس بات کو باری بینی سے پرکھا ہے کہ کیسے ایک خاموش بیماری محض ایک طبی مسئلہ نہیں رہتی بلکہ عالمی سیاست کے ایک گہری چال کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ سفر میرے لیے انتہائی حیران کن رہا ہے اور میں آج اپنے اسی مطالعے کو مکمل جذبے کے ساتھ آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچئے ذرا، ایک چھوٹا سا آنکھ سے نظر نہ آنے والا مائکروسکوپک خطرہ اچانک پوری دنیا کی شطرنج کا مہرہ کیسے بن جاتا ہے؟ جب میں اپنے نوٹس جمع کر رہی تھی اور صرف ایک خوفناک پیتھوجن کی بائیولوجی پر رکھنے کے بجائے اس کے نتیجے میں پھیلائے جانے والے عالمی خوف کی طرف دیکھا تو میری سوچ بالکل بدل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کیسے خوف کو باقاعدہ ایک آلت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرا مطالعہ ایک خوفناک 2026 کے کروز شپ انوملی کی اس ٹائم لائن سے شروع ہوتا ہے۔ 1 اپریل کو ارجنٹینا کے شہر اوشوایا سے یہ سفر شروع ہوا۔ 150 لوگ خوشی خوشی سوار ہوئے۔ پھر 11 اپریل کو پہلی موت ہوئی۔ 24 اپریل کو یہ جہاز سینٹ ہیلینا پر رکا اور 26 کو دوسری موت ہو گئی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ 2 مئی کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو فارملی انوالو کرنا پڑا اور آخرکار 10 مئی کو اسپین کے کناری آئیلینڈز میں اسے مکمل کوارنٹین کر دیا گیا۔ ایک خوبصورت چھٹی دیکھتے ہی دیکھتے ایک قید خانے میں بدل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس آفت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ میری تحقیق سیدھا پیشنٹ زیرو تک جاتی ہے۔ مارچ 2026 کی بات ہے۔ جہاز پر سوار ہونے سے ٹھیک پہلے ایک ڈچ جوڑا اوشوایا میں پرندوں کو دیکھنے کے ایک ٹور پر گیا تھا۔ وہیں وہ غلطی سے ایک ایسی کچرا کنڈی میں چلے گئے جہاں چوہے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بالکل انجانے میں اس خاموش اور جان لیوا خطرے کو اپنے ساتھ اس جہاز پر لے آئے۔ مطلب صرف ایک چھوٹی سی غلطی یا اتفاق عالمی سطح پر کتنے بڑے نتائج لا سکتا ہے۔ لیکن اس وائرس کے بارے میں جو چیز سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ ہے یہ نمبر 50%۔ جی ہاں، میرے نوٹس کے مطابق اس کی شرح اموات 50% ہے۔ یہ ایک ایسی سخت حیاتیاتی حقیقت ہے جو پوری دنیا کی مطلقہ توجہ کا مطالبہ کرتی ہے۔ سوچئے، جو بھی متاثر ہوا اس کے بچنے کا چانس صرف آدھا ہے۔ یہ کسی بھی انسانی جان کے لیے انتہائی خوفناک بات ہے۔ اب اس خطرے کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی 2 قسموں کو دیکھنا ہوگا۔ پہلی ہے HFRS، جو زیادہ تر ایشیا اور یورپ میں ملتی ہے۔ یہ سیدھا گردوں پر حملہ کرتی ہے اور انٹرنل بلیڈنگ شروع کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے HPS، جو امریکاز میں عام ہے۔ یہ اس لیے خوفناک ہے کیونکہ یہ پھیپھڑوں میں پانی بھر دیتی ہے جس سے دم گھٹ جاتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں انسانی جسم کا دفاعی نظام بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ لیکن میری تحقیق میں جو میرا نقطہ سامنے آیا وہ تھا اینڈیز وائرس۔ یہ ہنٹا وائرس کا ایک مخصوص اسٹرین ہے جس کی شروعات ارجنٹینا سے ہوئی۔ عام طور پر تو ہم یہی مانتے ہیں نا کہ ایسے وائرس چوہوں سے انسان میں آتے ہیں، مگر میری دستاویزات بتاتی ہیں کہ اسٹرین نے سارے رولز توڑ دیے۔ اس میں ایک نایاب صلاحیت ہے کہ انتہائی محدود پیمانے پر ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں دنیا بھر کے صحت کے اداروں میں خطرے کی گھنٹی بجتی ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑی تسلی والی بات بھی ہے۔ اس کے پھیلنے کا طریقہ عام ہوا سے پھیلنے والے وائرس جیسا نہیں ہے۔ اسے پھیلنے کے لیے بہت قریبی اور طویل جسمانی رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات جو میرے ڈیٹا میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ صرف بیماری شروع ہونے کے پہلے دن، جی ہاں، صرف ایک چھوٹی سی 24 آور ونڈو میں ہی پھیلتا ہے۔ تو عقلاً تو اس حقیقت کے مطابق اسے آسانی سے کنٹرول ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں اور تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو اس نہ دکھانے والے خطرے کے نشانات ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں۔ 1950 کی دہائی میں کورین وار کے دوران ہنٹن ندی کے پاس قریباً 3000 سپاہی اس کا شکار ہوئے۔ پھر 1993 میں امریکہ کی ناواہو نیشن میں ایک اچانک آؤٹ بریک ہوا جس کا تعلق براہ راست ایل نینو کے موسم سے تھا۔ شدید بارشوں نے پائن نٹس کی پیداوار بڑھا دی، چوہے بڑھ گئے اور بیماری پھیل گئی۔ مزید تحقیق ہمیں انڈیا کے تمل ناڈو تک لے جاتی ہے، جہاں 2005 سے 2008 کی ایک اسٹڈی بتاتی ہے کہ وہاں 4% آبادی میں پہلے سے ہی اس کی اینٹی باڈیز موجود تھیں۔ مطلب یہ آفت نئی نہیں ہے، صدیوں سے ہمارے آس پاس ہی موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے دوسرے اور شاید زیادہ پریشان کن جیو پولیٹیکل حصے کی طرف۔ میرے نوٹ سے ایک کوٹ پڑھیے۔
یہ وائرس محض ایک طبی اتفاق نہیں بلکہ عالمی شطرنج کی بساط پر ایک حکمت عملی کا مہرہ ہے، جہاں میڈیا اپنا وائلن بجاتا ہے تاکہ عوام کو خوف میں قید کیا جا سکے۔ ایک ریسرچر ہونے کے ناطے میں نے سوچا کہ کیا واقعی اس قسم کی بڑے پیمانے پر منصوبہ بندی ممکن ہے؟ یہ جیو پولیٹیکل ڈوسیہ میری تحقیق کا رخ حیاتیاتی خطرے سے ہٹا کر عالمی سطح پر خوف کو استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نظریہ بالکل غیر جانبدارانہ طور پر اشارہ کرتا ہے کہ ایک بارہا خطی مسئلے کے باوجود اس سے پھیلنے والے عظیم پینک کو جان بوجھ کر معیشت کو ہلانے، سپلائی چین کو قابو میں کرنے اور انسانی آزادیوں کو محدود کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ سب سن کر حیرت نہیں ہوئی تو میرے نوٹ سے آخذ کردہ ان میڈیا پیٹرنز کو دیکھیں۔ 1993 میں دی سمپسنز میں عالمی آؤٹ بریک، 2011 کے فلم کنٹیجن میں سوشل ڈسٹینسنگ اور جانور سے انسان میں منتقلی، 2012 میں واقعی دی سمپسنز کے ایک ایپیسوڈ میں کروز شپ کی پینڈیمک اور کوارنٹین دکھایا گیا، اور 2013 کا کے ڈرامہ دی وائرس، جس میں فارما کمپنیوں کے منافع کے لیے وائرس بنایا گیا۔ دیکھا جائے تو پاپ کلچر نے یہ سب کہانیاں دہائیوں پہلے ہی چلا دی تھی۔ کیا یہ سب واقعی صرف اتفاق ہو سکتا ہے؟ ان سب باتوں کو جوڑ کر ایک کانسیپٹ بنتا ہے جسے دی میڈیا وائلن کا نام دیا گیا ہے۔ میری تحقیق میں یہ ایک انتہائی دلچسپ معاشرتی اور سیاسی تھیوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی میڈیا خوف کی ایسی دھن بجاتا ہے جس سے عوام کا دھیان بھٹک جاتا ہے، بالکل کسی جادوگر کے کھیل کی طرح، تاکہ پردے کے پیچھے چلنے والے بڑے جیو پولیٹیکل مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ تو عالمی کھلاڑی آخر اپنے مقاصد حاصل کیسے کرتے ہیں؟ ان کے میکینکس کچھ یوں ہیں۔ پہلا طریقہ ایک سچے مگر قابو میں آنے والے خطرے کو بے حد بڑھا کر پیش کرنا۔ دوسرا، خوف کے ذریعے لوکل معیشت کو خاموشی سے تھپ کر دینا۔ تیسرا، اچانک سرحدیں بند کرنے اور سپلائی چینز توڑنے کے نئے بہانے ڈھونڈنا۔ اور چوتھا، سب سے اہم طریقہ، ان سب ہنگاموں کی آڑ میں عالمی سیاست میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں سے عام لوگوں کی توجہ ہٹا دینا۔ میرے تجزیے میں یہ سب اصول آپس میں بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ تو جب میں ان ساری چیزوں کو ایک ڈیپ ڈائیو تجزیے کے بعد ایک ساتھ رکھتی ہوں تو ہماری کہانی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ 50% حصہ اس حیاتیاتی حقیقت کا ہے جو واقعی ایک طبی مسئلہ ہے اور احتیاط کی تقاضا کرتا ہے، جبکہ باقی 50% وہ منصوبہ بند خوف کا ہے۔ یہ دونوں قوتیں ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم کسی ایک طرف سے آنکھیں بند نہ کریں۔ اپنی تحقیق کو یہاں سمیٹتے ہوئے میری دستاویزات میں درج یہ آخری سوال ایک گہری فکر چھوڑے جاتا ہے۔ کیا ہم واقعی ایک نئی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں یا ہم محض عالمی سٹیج پر پہلے سے لکھے ہوئے کسی اسکرپٹ کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایک آتھر اور تحقیق دان کی حیثیت سے میری یہی کوشش تھی کہ میں ان انکہے حقائق پر روشنی ڈالوں۔ مجھے امید ہے اس مطالعے نے ہمیں یاد دلایا ہوگا کہ کسی بھی خبر کو قبول کرنے سے پہلے حقیقت کو مکمل طور پر پرکھنا کتنا ضروری ہے۔ آئندہ ایسی ہی تحقیق کے ساتھ پھر روشنی ڈالوں گی۔ تب تک سوال اٹھاتے رہیے اور غور کرتے رہیے۔